بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لیں۔ زیبائش اور سنگھار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگھار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگھار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے، اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگھار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگھار کو اس کے محارم ہی دیکھ سکیں، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہی ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں چوڑیاں وہ پہنتی ضرور ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا پھر نہیں پہننا چاہیے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگھار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال کریں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج بن چکا ہے، یہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز تو ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں سے نکل کر ہمیں اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں، آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ
دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسقال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان مردوں پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بند آیا سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ضرور آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔